نوشین اور زرش کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت عرصے بعد یوں ڈنر پر سلمان بھائی ان کے ہاں تھے۔ عثمان احمد، فرح، پاپا، ماما، نوشین، عثمان احمد اور وہ خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانے سے زیادہ خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ پاپا، سومان اور عثمان اپنے بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ تینوں لڑکیاں اپنے اپنے کالج، پڑھائی اور دوستوں کے ذکر میں الجھی ہوئی تھیں۔ شائستہ بیگم دونوں طرف کی گفتگو سن رہی تھی۔ چچی امی، یقین کریں، زرش سب اساتذہ تو ایک طرف پورے کالج کی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس دفعہ بھی پچھلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ مارکس زرش کے ہی تھے، میرے تیسرے نمبر پر تھے۔ فرح کھانا کھاتے ہوئے چچی کو بتا رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر زرش کو دیکھا، وہ لاپرواہی سے کھانا کھا رہی تھی۔ زرش صرف ذہین ہی نہیں بلکہ ہر سال پوزیشن بھی لیتی تھی۔ نصابی اور غیر نصابی ہر طرح کی سرگرمیوں میں وہ نہ صرف حصہ لیتی بلکہ شاندار کامیابی بھی حاصل کرتی۔ گولڈ میڈلسٹ تھی۔ انہیں اپنی زرش پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ہر کوئی اسے سراہتا تھا اور وہ تھی بھی سراہے جانے کے لائق۔ تمہارے نمبر کیوں کم تھے؟ سمان احمد کی ساری توجہ اس کی جانب تھی۔ بھائی اور چچا سے گفتگو کرنے کے باوجود وہ فرح کو سن رہا تھا۔ ایک دم انہوں نے پوچھا تو زرش ہنس دی۔ اب آئی نا پہاڑ کے نیچے، اور کرو تعریفیں، وہ چہکی۔ سعود احمد بھی مسکرا دیے۔ سمان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جہاں زرش بیوی ہوں وہاں بھلا کسی اور کی دال کہاں گلنے والی ہے؟ فرح نے اطمینان سے کہا تو شائستہ سمیت سب ہنس دیے۔ سمان بھائی، مجھے تو کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ نوشین فرح کو چھیڑے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کیوں جلنے لگی زرش سے؟ بلکہ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے جب ہر استاد، ہر لڑکی صرف اور صرف زرش کی تعریفیں کرتی ہے۔ اس سے برا مان کر نوشین کو دیکھتے ہوئے فوراً تردید کی۔ سمان احمد نے بغور دیکھا۔ کھانا کھاتی ہوئی وہ لاپرواہی سے مسکرا رہی تھی، یوں جیسے یہ تعریفیں اس کی نہیں کسی اور بندے کی ہو رہی ہوں۔ انہیں اس کی یہی بات تو اچھی لگتی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ لا تعلق، بے پرواہ سا انداز۔ اب بس بھی کرو، زیادہ تعریفیں نہ کرو، یہ نہ ہو کل زرش بی بی اٹھیں تو بالکل بدلی ہوئی ہوں۔ نوشین اب زرش کو چھیڑ رہی تھی۔ زرش نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ ماما، دیکھ لے نوشی کیا کہہ رہی ہے۔ میں کیوں بدلوں گی؟ بلکہ میرے اندر تو اور زیادہ دلچسپی سے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ماما کو گھسیٹا تو وہ مسکرا دی۔ چپ ہو کے کھانا کھاؤ، تم لوگ بعد میں باتیں کر لینا، انہوں نے ٹوکا۔ سب کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھ گئے۔ ان تینوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر نہ صرف برتن اٹھوائے بلکہ کچن کی صفائی بھی کی۔ اس دوران زرش نے چائے تیار کر لی۔ سرو کرنے کی ذمہ داری نوشین کے سر ڈال کر وہ دونوں اپنے کپ اٹھا کر اوپر ٹیلس پر چلی گئی۔ آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا چل رہی ہے، ریلنگ پر جھکتے ہوئے زرش نے کہا۔ فرح نے بغور اسے دیکھا۔ لاپرواہ سا معصوم حسن تھا، کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ وہ دل میں گھٹ رہی تھی۔ وہ سمان بھائی کے ساتھ یہاں آ تو گئی تھی مگر اب گھر کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ نہ جانے امی کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے سے ہی نہ نکلی ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سمان بھائی کے ساتھ ادھر آ گئی ہوں اور انہیں خبر نہ ہو۔ کہاں ہو تم؟ وہ نہ جانے سوچ کی وادیوں میں کہاں جا نکلی تھی۔ جب زرش نے زور سے پوچھا تو وہ چونکی پھر مسکراتی۔ کچھ نہیں یار، میں امی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لگتا ہے آج پھر امی اور ابو کے درمیان کوئی معرکہ ہوا ہے۔ جب سے میں کالج سے گھر واپس گئی ہوں وہ کمرے میں بند ہے۔ سمان بھائی مجھے یہاں لے آئے تھے، ہم لوگ انہیں بتائے بغیر آئے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ریئیکشن ہو۔ اوہ، ویری سیڈ۔ زرش کئی لمحے تک خاموش رہی، پھر اس خاموشی کو نوشین کی آمد نے توڑا۔ کیا بات ہے، تم دونوں بہت خاموش ہو، خیریت ہے نا؟ فرح کی گیلی آنکھوں اور زرش کو ہونٹ کچلتے دیکھ کر نوشین پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس وہ تائی امی کی بات ہو رہی تھی۔ فرح بتا رہی تھی کہ آج پھر تائی ابو اور تائی امی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی زرش نے بتایا۔ او، مگر جھگڑا ہوا کس بات پر؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نوشین نے پوچھا۔ فرح بھی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی، جبکہ زرش ریلنگ کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ یہ تو علم نہیں، مگر جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے امی ابو میں آج کل صرف اور صرف سمان بھائی کی شادی کے معاملے پر ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، فرح نے سنجیدگی سے بتایا۔ زرش تو چونکی ہی مگر نوشین نے بھی چونک کر زرش کو دیکھا۔ ارے ہاں فرح، میں تو یہ بات ہی بھول گئی تھی، پھر کیا فیصلہ ہوا؟ زرش بھی قریب آ گئی۔ فرح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نوشین کو۔ نوشین نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ فرح کو سمجھنے میں صرف ایک پل لگا۔ اوہ،
तो नौशीन सब जानती है। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ भी नहीं, आज के वाक़े का मुझे इल्म नहीं है कि नौबत कहाँ तक पहुँची है। वो कुछ तल्ख सी होने लगी। नौशीन, तुम्हें पता है ताई अम्मी फौजिया आपे से समान भाई की शादी करना चाहती हैं, मगर ताई अब्बू मान ही नहीं रहे। जरिश ने नौशीन को बताया। अपनी तरफ से वो इंकशाफ कर रही थी, मगर नौशीन पुरसकून थी। हाँ, मैं जानती हूँ। फुप्पो के यहाँ थी जब कैसरा खाला वहाँ आई थी। बहुत कुछ बता रही थी, तभी मुझे इल्म हुआ था। फराह ने हैरत से देखा। फिर तो नौशीन ये भी जानती होगी कि अब्बू किसका नाम ले रहे हैं। वो बगौर नौशीन को देखने लगी। फराह, सुमान भाई हमें बहुत अजीज हैं। फौजिया जैसी लड़की का उनके साथ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मगर नौशीन कुछ कहते कहते रुक गई। मगर ताई अब्बू जो चाह रहे हैं वो तभी मुमकिन है जब ताई अम्मी राजी हो, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं। नए रिश्ते पुरानी रंजिशें ख़त्म करने के लिए की जाते हैं, ना कि नए ताल्लुक़ पुरानी रंजिशों को मज़ीद मजबूत करें। जरिश के कुछ पर लेना पड़ा। नौशीन खामोशी से चाय की चुस्कियाँ भरने लगी। फरह ने चुपचाप दोनों की सूरतें देखी। जरिश को देखा, फिर मुस्कुरा दी। काश अम्मी राजी हो जाए। सुमान भाई के साथ जरिश कितनी जचेगी। इतनी प्यारी सी मासूम सी तो है। वो मुसलसल जरिश को देख रही थी। वो जरिश को बहुत चाहने के बावजूद ये बात न बता सकी और अली को भी उसने सख्ती से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि जरिश उनके घर में हर रोज होने वाले झगड़े की असल वजह को जान ले और उसकी दिल आजारी हो। छोड़ो इस टॉपिक को, मैं तुम दोनों को बोर करने नहीं आई, बल्कि यहाँ फ्रेश होने आई हूँ। तुम बताओ नाशी, तुम्हारी ससुराल में से भी कोई आया गया है? फराह ने इस बोझल से खामोशी से घबरा कर फौरन गुफ्तगू का मौजू बदला तो जरिश हंस दी। तुम तो इसकी ससुराल का पूछो ही मत। नौशीन की सास का बस चले तो मोहतरमा यहाँ ही डेरा डाल लें, ये बहाना करके कि जब तक मैं अपनी चांद सी बहू को देख न लूँ मुझे नींद नहीं आती। जरिश को तो मौजू चाहिए था। फौरन नौशीन को छेड़ने पर तैयार रहती थी। बको मत, अब वो लोग इतना ज्यादा भी नहीं आते, बस कभी हफ्ते में चक्कर लगा लेते हैं। नौशीन फौरन चीम कर कहने लगी तो दोनों हंस दे। सुना तुमने फरा, कभी हफ्ते में? बम उचकाती जरिश नौशीन का रिकॉर्ड लगाने को बेताब थी। तो और क्या, दिल में तो लड्डू फूटते होंगे, बल्कि ख्वाहिश होगी कि काश रोजाना आंटी यहाँ तशरीफ फरमा हो। फरा क्यों पीछे रहती? नौशीन का चेहरा सुर्ख होने लगा। तुम दोनों बाज आ जाओ, वरना खाली मग दिखाते वो धमकी दे रही थी। वरना क्या? बोलो बोलो बोलो। दोनों से जिद कर रही थी, बल्कि जरिश तो बाकायदा चिढ़ा रही थी। पता नहीं ये सिलसिला कितना तूल पकड़ता अगर सुमान अहमद सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर ना आ जाते। नौशीन जरिश के जवाब में कुछ कहते कहते रह गई थी। फरा, घर चलें, बहुत देर हो गई है। आते ही उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैंने आपसे कोई बात ही नहीं की। जरिश सुमान अहमद को इतनी जल्दी जाते देखकर फौरन कहने लगी। सुमान ने एक नज़र उस पर डाली। खुले लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर झूल रहा था। खूबसूरत चेहरे पर हीरे की तरह दमकती आंखें, उन्हें नजर हटाना मुश्किल होने लगा। अली 2 दफ़ा फ़ोन कर चुका है, अम्मी कई बार पूछ चुकी हैं, बल्कि वो तो हमारी यहाँ आमद से भी कतई नाबलद है। अब अगर हम मज़ीद लेट हुए तो अली के लिए अम्मी को बहलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने खड़े खड़े बताया। जरिश ने मुंह बनाया। एक तो मुझे ये आपकी वालदा माजदा समझ नहीं आई। आखिर उन्हें सारी नफरत से क्या हासिल होगा? खुद तो मुश्किल में हैं ही, दूसरों को भी अजियत से दो चार कर रही हैं। जरिश कहे बगैर न रह सकी। नौशीन ने उसे यूं बकवास करने पर घूरा, मगर वो सर झटक गई। वो ऐसी ही थी, 2 टोक बात करने वाली। तुम नहीं समझोगी। तुम अपने छोटे से दिमाग पर जोर न डालो तो बेहतर है। ये बड़ों के मामला थे, उन्हें बड़ों तक ही रहने दो। सुमान अहमद को जरिश की बात से सख्त तकलीफ हुई, मगर बुरा माने बगैर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो मुंह बनाने लगी। रहने दें, अब इतना भी छोटा दिमाग नहीं है मेरा। कम अज कम आंखों की जुबान, लफ्जों का हेर फेर मैं भी समझने लगी हूँ। न चाहते हुए भी सुमान अहमद के होंठों पर उसकी बात पर मुस्कुराहट फैल गई। मसलन, अब तक किस किस की आंखों की जुबान और लफ्जों के हेर फेर को समझ पाई हो? जरिश सुमान अहमद की होंठों पर खेलती मुस्कुराहट साफ देख रही थी। फरा और नौशीन भी मुस्कुरा रही थी। उससे अपनी बात का यूं मजाक में उड़ाया जाना बहुत बुरा लगा। प्लीज़ भाई, मजाक मत उड़ाएं, आई एम सीरियस। उससे फौरन एहतजाज किया। हाँ, मैं भी सीरियस हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा। क्यों फरा? उन्होंने फरा को मुतवज्जे किया तो मुस्कुरा कर देखने लगी। वो जुमाइनी बात थी, कुछ पल्ले न पड़े, लेकिन सुमान के पूछने पर सर ज़रूर हिलाया। फिर शरारत से कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हैं? ये आप और जरिश ही जाने। वो फौरन पहलू बचा गई।
آپ نے ماما سے بات کی؟ بات کو مذاق کے رخ پر جاتے دیکھ کر زرش نے فوراً اصل بات پوچھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں آنے کی اجازت پر نہیں، موقع ہی نہیں ملا، ادھر ادھر کی ہی باتیں ہوتی رہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اب بھی تمہیں ہمارے ہاں آنے سے منع کریں۔ اس دن سے قطعی مختلف موڈ تھا چچی جان کا۔ اس دن تو مجھے بھی ناراض کر دیا تھا انہوں نے، مگر آج تو خود ہی مجھے مدعو کیا تھا انہوں نے، عثمان بھائی اور چچا جان کی موجودگی میں۔ میں اس دن کے رویے پر استفسار نہیں کر سکا، لیکن کل ان سے فون پر ضرور بات کر لوں گا۔ یعنی کہ معاملہ بھی جوں کا توں ہے۔ ویسے بائی دا وے، اس دن آپ اتنے خراب موڈ میں واپس کیوں گئے تھے؟ فرح اور نوشین زرش کی زبانی ہی ساری صورتحال سے باخبر اور خاموش تھی، لیکن زرش کا ذہن ابھی بھی اس دن والی بات میں الجھا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے ذہن پر زور مت ڈالو تو بہتر ہے۔ فرح جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اسے گول مول سا جواب دے کر انہوں نے فرح کو ٹوکا جو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تو تیار ہوں، چلے؟ اس نے فوراً قدم بڑھائے۔ زرش سمان احمد کی بات کو یوں ٹال دینے پر گھور رہی تھی۔ سمان احمد جانے کے لیے پلٹا، مگر پھر اچانک کچھ یاد آیا تو فوراً زرش اور نوشین کو دیکھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا، میں نے تم دونوں کے لیے جیولر کو لاکٹ بنوانے کا آرڈر دیا ہے، جلد ہی مل جائیں گے۔ جب دوبارہ آؤں گا تو لیتا آؤں گا۔ نوشین تو کچھ نہ سمجھی، البتہ مارے خوشیوں میں ساتھ کے زرش کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ہائے اللہ سمان بھائی، آپ کو وہ بات یاد ہے؟ میں تو بھول بھال گئی تھی، یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی میں نے، آپ تو واقعی سنجیدہ ہو گئے۔ میں فرح کے لیے کچھ لاتا اور تم لوگوں کو بھول جاتا، یہ ناممکن ہے۔ گھر آ کر فرح کو لاکٹ دیا تو اس نے بھی سب سے پہلے یہی بات کہی کہ زرش اور نوشی کے تحائف کہاں ہیں۔ یقین مانو مجھے خود سے شرمندگی ہو گئی، تم سے بھی وہی گفتگو چل نکلی۔ اب تو آرڈر بھی دے دیا ہے سیم ٹو سیم، فرح کے لاکٹ کی طرح کہیں تیار کروانے کو کہا ہے، دیکھو جیولر کب تک دیتا ہے۔ سمان بھائی، آپ بھی بہت زیادہ تکلف کرنے لگے ہیں، ہم اور فرح جدا نہیں ہیں، ہلکی پھلکی گفٹس کی کوئی بات نہیں، مگر اس طرح کی جیولری اچھا نہیں لگتا۔ نوشین نے بھی کہا تو سمان احمد نے اسے گھورا۔ کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں میں تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اپنی فلاسفی اپنے پاس رکھو، گفٹ بس گفٹ ہوتا ہے، مہنگے اور سستے کا کیا ذکر بھلا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سمان احمد نے سنجیدگی سے کہا تو نوشین ہنس دی۔ آپ کو سمجھانا ہمارے بس کا کام نہیں، آپ سے الجھنے کے لیے تو زرش کا ہی حوصلہ ہے، میں تو نیچے چلوں، آؤ فرح۔ نوشین مسکرا کر فرح کے ساتھ نیچے اترنے لگے۔ سمان احمد نے بھی قدم بڑھائی تو زرش تیزی سے ان کے قریب آ گئی۔ بھائی بات سنیں۔ سمان احمد کے اٹھتے قدم رک گئے۔ مجھے سچ سچ بتائیں اس دن کیا بات ہوئی تھی، آپ اتنے غصے سے کیوں گئے تھے؟ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ سمان احمد نے مکمل طور پر رخ اس کی طرف کیا۔ چچی امی نے تم سے کوئی ذکر نہیں کیا؟ بجائے جواب دینے کے انہوں نے الٹا سوال کیا تو اس سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا خاصا ڈانٹا بھی، میں نے ایک دو دفعہ آپ کو فون بھی کرنا چاہا، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ تو مکمل طور پر مجھے اپنی نظروں میں رکھنے لگی، آپ کا ذکر کرتی ہوں تو بری طرح جھڑک دیتی ہیں۔ وہ معصومیت سے سب کچھ بتا رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ سمان احمد نے الجھ کر زرش کو دیکھا، وہ اس سے زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے پلیز۔ چچی جان زرش کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہیں، مگر کیوں؟ اس کے آگے ایک سوالیہ نشان تھا جس کا جواب سوائے چچی جان کے کسی کے پاس نہ تھا۔ سمان احمد زرش کی حالت دیکھ کر مزید الجھ گیا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ آج آیا تو میں ان سے اسی معاملے میں گفتگو کرنے کو ہی تھا، مگر امی کی وجہ سے جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں چچی جان سے بات کر کے اصل معاملہ ضرور سلجھاؤں گا، تم فکر نہیں کرو۔ زرش سے زیادہ انہوں نے خود کو حوصلہ دیا۔ پتہ نہیں سمان بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ماما پاپا کسی ٹینشن میں ہیں۔ وہ لوگ ہمارے سامنے کبھی اصل معاملہ نہیں لائیں گے، لیکن وہ پریشان ضرور ہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر ماما کا ریئیکشن، اس دن پھپھو نوشین کو چھوڑنے آئی تھی تو وہ بھی سارا وقت امی کے ساتھ آپ کی شادی اور تائی امی کی باتیں کرتی رہیں۔ فرح نے ہی ذکر کیا تھا کہ تائی امی آپ کی شادی فوزی آپی سے کرنا چاہتی ہیں، جبکہ تائی ابو راضی نہیں ہیں۔ اس دن پھپھو بھی یہی کہہ رہی تھی، آج عثمان بھائی بھی امی کو یہی بتا رہے تھے کہ اسی لیے ماما پریشان ہیں۔ ساری بات سمان احمد کے سامنے رکھ کر وہ آخر میں پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ کس قدر اطمینان سے اپنی معصومیت میں اس کے سامنے اصل بات لے آئی جس کی طرف سمان کا ابھی تک ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ اوہ، تو اسی لیے چچی جان کا ریئیکشن ایسا تھا، کہیں نہ کہیں سے انہیں اصل بات پہنچ ہی گئی ہوگی اور یقیناً وہ اس رشتے والی بات پر پریشان ہوں گی۔ میں بھی کس قدر احمد ہوں،
میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بظاہر زرش کو دیکھتے ہوئے سمان احمد کی سوچ کہیں اور محو پرواز تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ سمان احمد کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد اس کے ہاتھ کے لمس پر چونکے، پھر ایک دم ہوش میں آ گئے۔ کچھ نہیں، اگر وہ اس بات پر پریشان ہے تو تم فکر نہیں کرو، میں ان سے بات کر لوں گا۔ یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے لیے یوں پریشان ہوا جائے۔ سمان احمد نے مسکرا کر کہا، بلکہ زرش کو ریلیکس کرنے کو انہوں نے ٹالا۔ سمان بھائی، آپ واقعی فوزی آپی سے شادی کر لیں گے جیسے کہ تائی امی چاہتی ہیں، اور تائی ابو نہ مانے تو پھر؟ وہ اسی طرح سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد کو زرش کے منہ سے یہ ساری گفتگو سننا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، وہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ شادی تو میں امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی کروں گا۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب امی ابو ایک بات کریں گے۔ وہ کب آتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تم مت الجھو، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، مگر یہ دعا کرو کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ امی کی بھی دل کی بھی بن جائے۔ نہ جانے گفتگو کا اثر تھا یہ اندرونی خواہشوں کی یلغار۔ زرش کا مربنی ہاتھ تھام کر ہلکے سے تھپ تھپاتے وہ خود کو یہ سب کہنے سے نہ روک پائے۔ چہرے پر دھیمی سی الوہی مسکراہٹ تھی۔ اللہ، سمان بھائی کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ جملے کا آخری حصہ سن کر زرش فوراً اچھلی۔ سمان احمد کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کن لمحوں میں بہہ نکلے۔ ایک دم خفت سے دوچار ہوئے۔ زرش کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرش کے لیے سمان احمد کی ایک کیفیت حیران کن تھی۔ نہیں، میں یوں ہی امی ابو کی بات کر رہا تھا۔ سمان احمد کی راہ میں ابھی نہ جانے کتنے دشوار لمحے باقی تھے۔ وہ زبان سے اقرار کر کے اس معصوم سی لڑکی کو کسی اذیت سے کبھی دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انہیں بہت عزیز تھی، نازک آبگینے سے بھی زیادہ۔ تو پھر یہ آپ نے کیوں کہا کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی دلی خواہش بن جائے؟ وہ شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے جرح پر اتر آئے۔ سمان احمد کو اپنی ایک لمحے کی بے اختیاری پر ندامت ہوئی۔ ہاں، تو امی ابو کا ایک فیصلہ ہو، کیا یہ میرے دل کی خواہش نہیں ہے؟ سمان احمد بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کہہ پایا تھا۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر ہنس دی۔ یوں لگا جیسے فضا میں کئی مدھر مترنم سی گھنٹیاں گنگنا اٹھی ہوں۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہوں گے، میں مان ہی نہیں سکتی۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ میں کسی کو پسند کیوں نہیں کر سکتا؟ سمان احمد پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اس قدر اچھی نیچر کے مالک ہیں کہ ادھر ادھر تانکنا جھانکنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بات علی کہتا تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی، مگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے کہ سمان احمد فلاں کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں کبھی یقین نہیں کروں گی۔ آپ میرے لیے کیا ہیں، کاش میں آپ کو بتا سکتی۔ وہ بڑی معصومیت، بڑے بھول پن سے دل کی بات کہہ رہی تھی، اور سمان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جھنجھوڑ کر اسے کہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، میں کسی کو کیا پسند کروں گا، میرے دل و دماغ پر تو صرف تمہارا ہی عکس ہے، مگر وہ نہیں کہہ پا رہا۔ اس کے ہونٹ جیسے کسی نے گوند سے چپکا دیے تھے۔ چلے نیچے چلتے ہیں، فرا آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ماما بھی پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ آج کل تو ان کی ساری سوچیں جیسے میری ذات پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تو ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلے کی طرح معصوم انداز میں وہ اونچی آواز میں کہتی آگے قدم بڑھا چکی تھی، لیکن سمان احمد ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا۔ ذہن زرش کی آخری بات پر ہی اٹک گیا تھا۔ اس وقت تو ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سمان احمد کو اپنے ارد گرد یہی جملے گردش کرتے دکھائی دیے۔ زرش نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اسے دیکھا تو سمان احمد بھی اس کے پیچھے چل دیے، مگر سیڑھیاں اترتے اترتے وہ ادھیڑ بن کا شکار ہو چکا تھا۔ چچی جان یقیناً میری جذبوں سے واقف ہو گئی ہوں گی۔ ان کا اس دن کا انداز، زرش کو سختی سے ہمارے گھرانے سے منع کر دینا اور میرے ساتھ اس کے موجود ہونے پر بھی ان کا نظر میں رکھنا، یہ ساری باتیں تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ میری انہونی خواہشوں تک رسائی پا گئی ہیں۔ مگر کیسے؟ سیڑھیاں اترتے سمان احمد کا دماغ الجھتا چلا گیا۔ نمیلہ بھابھی کے ساتھ وہ واجدہ خالہ کی عیادت کو آئی تھی، مگر سامنے ہی زبیدہ چچی کے ساتھ رمشا اور رضا کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ السلام علیکم کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تو واجدہ خالہ ویل چیئر پر اور سبھی لاؤنج میں تھے۔ وعلیکم السلام، ارے میری بچیاں آئی ہیں، بسم اللہ۔ واجدہ خالہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے نویرہ اور نبیلہ بھابھی کے جھکے سروں پر بھاری بھاری بوسے دیتے ہوئے پیار کیا۔ زبیدہ چچی سے ہاتھ ملا کر وہ رمشا کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ لگتا ہے آپ کو خبر تھی کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔
रिमशा का लहजा अजीब सा था। नवेरा ने महसूस तो किया लेकिन तवज्जो ना दी, बल्कि हंस दी। अरे कब? कई दिनों से हम आने का प्रोग्राम बना रही थी, मगर फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। आज भी भाभी को घसीट घसाट कर लाई हूँ। भाभी की तरफ देखकर उसने मुस्कुरा कर बताया। रजा हमीद ने खा जाने वाली नजरों से रिमशा को घूरा। वो सामने ही तो बैठी थी। वो भी यहाँ आने को कब तैयार था? अम्मी के इसरार पर चला आया था। क्या पता था कि नवीरा और भाभी ऐन वक्त पर पहुंच जाएंगी, वरना वो शायद कभी ना आता। उसे रिमशा हमेशा से नापसंद थी। खाला जान, आप सुनाएं, अब तबीयत कैसी है? नबीला भाभी ने वाजदा खाला से पूछा तो नवेरा ने भी उधर तवज्जो दी। अल्लाह का शुक्र है, शारिक बहुत ध्यान रखता है। आजकल ऑफिस से भी जल्दी आ जाता है। फिर शाकरा भी हर वक्त खिदमत को तैयार रहती है। पहले से बहुत बेहतर हूँ। कमरे से निकलकर यहाँ बैठी हूँ। शुक्र है उस जात का। हाथ उठाकर शुक्र अदा करते हुए उन्होंने बताया। वाजदा उसकी सबसे चहीती खाला थी। नवीरा को अम्मा के बाद उनसे खास उनसियत महसूस होती थी। हर दफा उनके पास आकर वो उनकी गुफ्तगू से नए सिरे से मुतासिर होती। शारिक भाई कब तक आएंगे? रजा हमीद ने पूछा। नवेरा ने देखा कि वो संजीदा चेहरे के साथ कुछ उकताया हुआ लग रहा था। न जाने क्यों वो अब हर मुलाकात के बाद उसे पहले से भी ज्यादा संजीदा और पुजमुर्दा सा नजर आता। थोड़ी देर तक आ जाएगा, खाला ने बताया तो रजा के चेहरे पर पहले से ज्यादा उकताहट तारी हो गई। अम्मी, मैं जा रहा हूँ। सुबह कॉलेज में टेस्ट है, अब्बू को भेज दूंगा, उनके साथ आ जाइएगा। रजा हमीद उठ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी बेटा? अभी तो मैंने शाकरा को चाय वगैरह का कहा है। वाजदा खाला ने उसे जाने के लिए तैयार देकर कहा तो उसने एक नज़र नवेरा पर डाली जो बगौर उसे ही देख रही थी। रजा हमीद ने फौरन नजरें झुका ली। नवेरा की आंखों में ऐसी क्या बात थी कि रजा हमीद को अपने दिल में एक कूंदा सा लपकता महसूस हुआ। कोई बात नहीं, अम्मी वगैरह है ना। वो एक मिनट जाया किए बगैर यहाँ से निकल जाना चाहता था। रिमशा जावेद के चेहरे पर इस्तेहज़ा मुस्कुराहट उभरी। टेस्ट की तो तुम कल भी तैयारी कर लोगे, कल छुट्टी है, आज इतना ज़रूरी भी नहीं। नवेरा आपा और भाभी आई हुई हैं, कुछ देर बैठकर उनके साथ बातें ही कर लो, अगर इत्तेफाक से इकट्ठे हो ही गए हो तो। रिमशा ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन उसके लफ्ज़ों की काट पर रजा ने भुन्ना कर उसे देखा। वो इस्तेहज़ाई नज़रों से उसे देखती गोया दहकते अंगारों पर लौट रही थी। रजा का जी चाहा कि एक में मिनट ज़ाया किए बगैर उसका मुंह तोड़ दे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। रजा हमीद का लहजा एकदम कड़वा हो गया। तलखी से उसने जवाबी कार्रवाई की। सभी चौंके। हैं रजा, ये क्या अंदाज है बात करने का? रजा और रिमशा जावेद की आपस में कभी नहीं बनी थी, और इस वक्त भी रजा के तल्ख अंदाज पर जुबैदा चची ने फौरन बेटे को टोका। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, जा रहा हूँ मैं, आते रहिएगा आप लोग बाद में। रिमशा की घटिया सोच पर वो तिल मिलाते हुए अंदर ही अंदर सुलग उठा। बगैर किसी की परवाह किए वो भुनाते हुए वहां से निकल आया। रजा, रजा! चची जुबैदा उसे आवाज़ें देती रह गई, मगर वो हवा के घोड़े पर सवार पलट के देखे बगैर चला गया। लो, इस लड़के की आदत ही निराली है। देख लिया भाभी बेगम आपने भी। रिमशा ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी कि यूं गुस्से से चला गया? पता नहीं क्या होता जा रहा है इस लड़के को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इकलौता है, कुछ कहने सुनने से पहले 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कहीं असर न ले ले। जुबैदा चच्ची रंजीदा सी हो गई थी। नवेरा के लिए उनकी ये सारी बातें हैरान कुन थी। मगर चची जान, रजा ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ बताता नहीं? नवेरा ने जुबैदा चची से पूछा। मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भला था, अभी ये हरकतें करने लग गया है। पहले मैं सोचती रही कि पढ़ाई की टेंशन है, मगर अब तो उससे कुछ पढ़ते हुए भी नहीं देखती। पता नहीं कॉलेज भी जाता है कि नहीं। सारा सारा दिन आवारा गर्दी करते ही देखती हूँ। घर में बाप के आने का वक्त होता है तो चला आता है, वरना तो इसे घर की भी ज़रूरत नहीं। चची जुबैदा बाकायदा आंसू बहा रही थी। रिमशा ने होंठ भींच लिए। नवेरा हैरत के समंदर में गौतज़न थी। रजा बदल गया है, अब उसमें वो पहले वाला चौंचाली, शरारतीपन और अपनायत मफकूद हो गई है। वो भी महसूस कर रही थी, मगर वो घर वालों को इस हद तक डिस्टर्ब कर देगा, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। अल्लाह खैर करे। जुबैदा हौसला करो, बच्चा है, नासमझ है, प्यार से समझा बुझा कर पूछो तो सही, कहीं गलत सोहबत में तो उठने बैठने नहीं लग गया। वाजदा खाला बड़े तफक्कुर से कह रही थी। पता नहीं भाभी बेगम, रजा के बाप इतने गुस्से वाले हैं, उनसे तो जिक्र करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है।
آج بھی نہ جانے کیسے ہاتھ لگا تھا۔ میں نے کہا چلو 2 گھڑی کو ساتھ مل کر بیٹھ لیں گے، زبردستی لائی تھی، لیکن ایک دم اٹھ کے چل دیا ہے۔ رمشا کی بات تو بس بہانہ بنی ہے۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کر کے بتایا تو وہاں سب لوگوں کے دل بھر آئے۔ چچی جان فکر نہیں کرے، نبیل سے بات کروں گی، وہ پتہ کریں گے کہ کہاں آتا جاتا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نبیلہ بھابھی نے بھی انہیں تسلی دی۔ تو اور کیا، یہی عمر ہے بھٹکنے والی۔ شارق کو بھی اتنی ہی عمر میں باہر کی ہوا نے خراب کیا۔ اب بھی جب ساری رات گھر نہیں لوٹتا تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کچھ کہنے سننے سے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں سوتیلی کا الزام نہ آ جائے۔ خدا گواہ ہے، میرا حقیقی بیٹا بھی ہوتا تو اتنی محبت نہ کر پاتی، لیکن اس کے ذہن میں تو سگی اور سوتیلی کی گرہ پڑ چکی ہے۔ اللہ سلامت رکھے حمید میاں کو۔ اچھا موڈ دیکھ کر بات کرنا، جوان اولاد ہے، یوں نظر بھی نہیں بچائی جا سکتی۔ لوگ تو باہر تیار بیٹھے ہیں ایسے بچوں کو شکار کرنے کے لیے۔ میں بھی ماں ہوں، اچھی طرح تمہارا دکھ سمجھ رہی ہوں، لیکن تم خود سے بھی اس سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، یوں رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ واجدہ خالہ کی زبان سے دکھ بول رہا تھا۔ نویرہ جھلملاتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ خالہ شارق زمان سے کس قدر والہانہ محبت کرتی ہیں۔ نویرہ تمہاری تو رضا سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، پیار سے بہلا کر پوچھنا تو صحیح مسئلہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ ایسے؟ تمہاری تو وہ بہت عزت کرتا ہے، تمہیں تو ضرور بتا دے گا۔ چچی زبیدہ نے امید بھری آنکھوں سے نویرہ کو دیکھا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ جی چچی جان ضرور، میں تو خود کب سے محسوس کر رہی ہوں مگر سیریس نہیں لیا۔ وہ بھی ہمارے گھر بہت کمانے لگا ہے، کچھ میرا بھی آپ کے ہاں آنا جانا نہیں ہو رہا۔ اب ساری صورتحال کا علم ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اس سے بات کروں گی۔ وہ چچی زبیدہ کو تسلی دے رہی تھی اور رمشا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا بھی خیال ہے رنویرا آپی، وہ کسی اور کو بتائے یا نہ بتائے آپ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ رمشا کا لہجہ عجیب سا تھا، کسی اور نے نہیں غور کیا، البتہ نویرا ضرور چونکی تھی۔ رمشا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ نویرا جواب بند دیکھ کے رہ گئی۔ ہاں اس میں تو شک نہیں ہے کہ رضا کو نویرا سے بے حد انسیت ہے، اس کی ہر بات بلا چوں چرا مان لیتا ہے۔ پہلے بھی تو جب بھی تنگ کرتا تھا میں نویرا سے کہتی تھی، وہ اسے صرف ایک بار سمجھاتی تھی تو وہ فوراً سیدھا ہو جاتا تھا۔ اب تو میں اس کے سامنے تمہارا نام لے لوں تو اس کے ماتھے پر بڑ پڑنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اس لڑکے کو۔ چچی زبیدہ بہت دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ نویرا کچھ نہ کہہ سکی۔ بیگم صاحبہ میں نے چائے ٹیبل پر لگا دی ہے۔ شاکرہ نے آ کر اطلاع دی تو واجدہ خالہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ شارق نہیں آیا اب تک، شاکرہ اس کے موبائل پر کال تو کرو۔ انہوں نے شاکرہ سے کہا تو وہ فوراً ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تم سب لوگ ٹیبل پر چلو، میں فون سن کر آتی ہوں۔ واجدہ خالہ نے شاکرہ کو نمبر ملاتے دے کر ان سے کہا، بیگم صاحبہ موبائل بند ہے، کال نہیں مل رہی۔ 1-2 مرتبہ مسلسل کال ملانے کے بعد شاکرہ نے ریسیور کریڈل پر واپس رکھتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ پتہ نہیں کیوں بند ہے، اب تو ہر وقت بند ہی رکھنے لگا ہے۔ وہ متفکر سی ہو کر کہنے لگی، ہوگا کوئی ضروری کام ان کو، چلے آئیں ہم چائے پیتے ہیں۔ سبھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نویرا واجدہ خالہ کی متفکر صورت دیکھ کر فوراً ان کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ شاکرہ کو جانے کا اشارہ کر کے وہ ان کی ویل چیئر کو گھسیٹنے لگی۔ اللہ اس خاندان کے لڑکوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ذرا سی شارق کو دیر ہونے لگے تو میری جان لبوں پر آ جاتی ہے، مگر اسے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ نویرا خاموشی سے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ بہت خاموشی سے آگے قدم بڑھاتے لان کی جانب کھلنے والی اس کھڑکی کے پاس سے گزرتے سمان احمد کے قدم بری طرح ٹھٹکے تھے۔ سعید احمد، میں نے ہمیشہ برداشت کیا ہے، اب میری برداشت کی یہ حد ہے۔ مجھ پر یوں کیچڑ اچھالنے سے پہلے کچھ خدا کا خوف تو کیا ہوتا۔ روتی سے سکتی یہ طاہرہ بیگم کی آواز تھی، دھیمی مگر بہت واضح۔ انداز گفتگو نہ جانے کس نہج پر تھی، مگر امی کی سسکیاں سمان احمد کو سننے پر مجبور کر گئی تھیں۔ خدا کا خوف ہی تو ہے، اپنے بچوں کا پاس ہے، ورنہ تم جیسی عورت کے ساتھ کوئی بھی مرد ایک لمحہ بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ سعید احمد کی آواز تھی، غصیلی، ضبط کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی۔ سمان احمد نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے والدین نے اپنی اندرونی چپکلش کی اصل وجہ کو کبھی ان کے سامنے برملا آشکار نہیں کیا تھا، مگر کیا ان کے روز روز جھگڑوں سے وہ اصل وجہ نہ جان سکا؟ سمان احمد کا دل لہو لہو ہونے لگا۔ سعید احمد پلیز۔ امی کی یہ آواز سمان احمد کو ضبط کی انتہا پر پہنچا گئی۔
زرش نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، قیصرہ کی لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ ابو کا وہی اٹل انداز تھا۔ اگر آپ کو مجھ سے ضد ہے تو پھر میں کہہ دیتی ہوں، فوزیہ نہیں تو پھر زرش بھی نہیں، میں بھی اس گھر میں قیصرہ کی ہی لڑکی کو لے کر آؤں گی۔ ابو کے اٹل اور دو ٹوک انداز پر امی کا لہجہ بھی ضدی ہو گیا۔ تو پھر تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو، اس عورت کی لڑکی کو گھر لانے سے پہلے میں تم کو اس گھر سے رخصت کر دوں گا، پھر بے شک بڑے شوق سے اپنی اس عقل کل باکردار بہن کے پاس باقی ساری زندگی گزارنا، مگر میری اولاد کا نام نہ لینا۔ تم جیسی عورت انہیں ذہنی سکھ دے نہیں سکی، روحانی خوشیاں خاک دے گی۔ سعید احمد۔ ابو کی اس دھمکی پر امی کی بے ضبط سے سسکاری نکلی۔ سمان احمد کو لگا جیسے اس کے دل پر گھونسا دے مارا ہو۔ اسی بات پر آ کر تو اس کی ماں کی ضد ٹوٹی تھی، اور اب بھی۔ آپ مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، امی کہہ رہی تھی۔ عجیب ٹوٹا سا انداز تھا۔ پھر تم بھی مجھے بلیک میل نہیں کرو، زندگی جس طرح گزر رہی ہے گزرنے دو، ہمارا اچھا یا برا وقت گزر چکا ہے، یہ میرے بچوں کی زندگی ہے، اور میں تمہیں اپنے بچوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت قطعی نہیں دوں گا۔ یہ بات اپنی ہنشیرہ صاحبہ کو بھی باور کروا دینا، ورنہ جو بات راک کا ڈھیر بنی ہوئی ہے وہ کہیں چنگاریوں کی صورت اختیار کر کے تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی تباہ نہ کر دے۔ میں تو جیسے تیسے برداشت کر گیا ہوں، ہماری اولاد یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ میرا تو بھرم ٹوٹے گا ہی، ساتھ میں تم بھی کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تیز آواز میں غصے سے کہا گیا، پھر زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اندر سے امی کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ سمان احمد جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ امی ابو کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب تک کسی چیز سے آگہی نہیں تھی، قطعی دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب یہ بات واضح اور صاف صاف سامنے آ رہی تھی۔ وہ کیوں کر رخ پھیر سکتا تھا؟ ذہنی خلفشار ایک دم بڑھا تھا۔ بچپن سے ہی سب کچھ چلتا آ رہا تھا، مگر اب تو انتہا تھی۔ سمان احمد اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا، مگر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر حیران ہوئے، وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ آپ لان میں ٹہل رہے تھے، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، میں تو بس یوں ہی آ گئی، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ مگر کے بعد کیا تھا؟ سمان احمد خاموشی سے اسے ہاتھ مسلتے دیکھتا رہا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، بھرایا ہوا لہجہ تھا۔ سمان احمد کو دکھ نے آ گھیرا، وہ پلکیں جھکائے آنسو پی رہی تھی۔ ان کے ماں باپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی ذہنی اذیت سے دوچار کر رہے تھے، کاش وہ ان کو بتا سکتا۔ سمان احمد نے خاموشی سے فرح کو بازو کے حصار میں لے لیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ امی ابو کی جو باتیں اس نے سنی تھی، یقیناً وہ فرح بھی سن چکی ہوگی۔ سمان احمد کے اندر ان کی گفتگو کو نئے سرے سے دہرانے کا حوصلہ نہ تھا۔ بے حد خاموش سا سمان اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن بعد آج شام کو ابو لاہور سے واپس آئے تھے۔ کھانا وغیرہ سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد فرح اور علی تو اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو گئے، جبکہ سمان احمد کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ 12 بجے تک وہ یہی کام کرتا رہا۔ کمپیوٹر آف کرنے کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی ٹہلنے کو جی بہلانے کو وہ لان میں نکل آیا۔ ذہن بہت الجھا ہوا تھا، گھریلو حالات پر، چچی جان اور زرش کی باتوں پر، مگر کافی دیر تک ٹہلنے کے باوجود دل کسی طور پر بھی مطمئن نہ ہو پایا تو واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا۔ لیکن امی ابو کے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سب کچھ سن لیا، جو کہ عام حالات میں وہ کبھی دانستان نہ سنتا۔ بیٹھو۔ اپنے کمرے میں لا کر سمان احمد نے اسے اپنے بستر پر بٹھا دیا۔ وہ آہستگی سے بیٹھ گئی تھی۔ دوپٹے سے گیلی آنکھیں صاف کر کے اس نے سمان احمد کو دیکھا، جو نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ بھائی، اس نے پکارا۔ سمان احمد نے اسے دیکھا۔ امی ابو کی زندگی کا یہ کون سا پہلو ہے؟ بچپن سے یہی سب کچھ سنتے آ رہے ہیں، مگر اب تو۔ آنسوؤں کے ریلے نے اس کے الفاظ کو نامکمل ہی رہنے دیا۔ پتہ نہیں گڑیا، تم کیوں روتی ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ، یوں سمجھو تم نے کچھ سنا ہی نہیں۔ تم پریشان نہیں ہوا کرو، میں ہوں نا۔ بہت شفقت سے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے سمان احمد نے اسے دلاسا دیا۔ بھائی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ عثمان بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں، امی ابو کے ان جھگڑوں سے اگر آپ بھی چلے گئے تو۔ وہ خوف سے پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد ہنسا۔ نہیں گڑیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔
بہت ضبط سے ہنس کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اگر امی زرش کے لیے نہ مانی تو؟ وہ سوالیہ نظروں سے سمان احمد کو دیکھنے لگے۔ تو اس تو سے آگے تو سمان احمد بھی جانتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا، مگر بعض خواہشیں بہت تڑپاتی ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ سمان احمد نے اسے بہلانا چاہا۔ آپ زرش کو پسند کرتے ہیں نا؟ اس کا سر تھپ تھپاتے سمان احمد کے ہاتھ رک گئے۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سمان احمد نے اس کے سوال کو ٹالنا چاہا، مگر وہ اپنے سر سے سمان احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی، مجھے زرش بہت پسند ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اسے آپ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ علی بھی یہی چاہتا ہے، مگر امی… اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سمان احمد نے بغور دیکھا۔ فرح، ساری بات امی کی خواہش اور مرضی کی ہے۔ میں ابھی اس مقام پر نہیں کہ ان کی مرضی اور خواہش کے بغیر عثمان بھائی کی طرح کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ میں اس گھر کو، اس خاندان کو جوڑنا چاہتا ہوں، نہ کہ توڑنا۔ ہم سب کے ساتھ ساتھ زرش امی کی بھی خواہش ہونی چاہیے، ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ آزردگی سے بولا، امی نہیں مانیں گی، کبھی نہیں مانیں گی۔ کل کیسرا خالہ سے فون پر بات کر رہی تھیں اور انہیں کہہ رہی تھیں کہ ابو چاہے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لیں، وہ زرش کے لیے کبھی نہیں مانیں گی۔ ایک تو ایک کیسرا خالہ بھی کیا چیز ہے؟ اصل فساد کی جڑ تو یہی ہے۔ ہمارے گھر کے سارے انتشار اور بدنظمی کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ امی ابو کا خیال نہ ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ وہ چاہتی کیا ہے، وہ کس چیز کا بدلہ ہم سے لے رہی ہیں۔ کیسرا خالہ کے نام پر سمان احمد کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے وہ ضبط کی آخری سیڑھی پر تھا۔ امی کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کیسرا خالہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کروا رہی ہیں، مگر امی تو… فرح کی آنکھیں جلد تھل ہو گئیں۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ریلیکس رہا کرو۔ تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اپنا آپ بہت برا لگنے لگتا ہے۔ تم تو ہماری جان ہو، تمہاری آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو سخت اذیت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھام کر پیار سے اس کی پیشانی چومتے سمان احمد نے دلاسا دیا۔ وہ محبت کے اس مظاہرے پر بے اختیار سمان احمد کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی، امی ابو کو اس حال میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ میرا بس چلے تو میں اپنی جان دے کر ان دونوں کو ایک کر دوں، مگر میں کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ علی تو لاپرواہ سا ہے، وہ امی ابو کے جھگڑوں کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر آپ تو… جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو میری جان پر بناتی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ سمان احمد نے بہت شفقت سے اس کے تمام آنسو پوچھ دیے تھے۔ بس رونا نہیں، بہت رات ہو گئی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ امی ابو کے جھگڑے اب روز کا معمول ہے، ٹینشن لوگی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ سمان احمد نے اسے سمجھایا، پھر اس کا سر تھپک کر اسے جانے کو کہا۔ اگر مجھے نیند نہ آئی تو؟ دروازے کے پاس جا کر وہ رکی۔ سمان احمد مسکرایا، سونے کی کوشش کرو گی تو نیند بھی آ جائے گی۔ چلو جاؤ، شاباش، آپ بھی سو جائیں، ورنہ میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ کمرے سے نکلتے اس نے کہا تو سمان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سمان احمد کے ہونٹوں پر اقسا مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ فرح کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پرسکون اور نارمل رکھے ہوئے تھا، مگر اب اس کے جاتے ہی اندرونی خلفشار و انتشار ایک دم اسے گھیرے میں لینے لگا۔ امی ابو کے روز روز کے جھگڑوں کا صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ زرش کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ کیا زرش سے دستبردار ہونا اس قدر آسان ہے؟ لائٹس آف کر کے نیم خوابناک روشنی میں خود سے الجھتے سمان احمد نے اس سوال پر کچھ لمحے خود فراموشی میں گزار دیے تھے۔ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ بستر پر کروٹ بدلتے اس کے دل نے سرگوشی کی۔ ناممکن تو نہیں۔ سمان احمد نے دل کو تسلی دی، مگر دل تو پہلے سے زیادہ کرا اٹھا۔ ہرگز نہیں۔ کیا تم اپنے والدین کسی ایک ناکام زندگی گزار لوگے؟ سمان احمد کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ سمان بھائی، آپ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک دم کسی پناہ کے حصار میں آ گئی ہوں، مگر جب میں آپ سے جدا ہوتی ہوں تو میرے اندر ایک خلا سو بھرنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کروں۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے بتائیں نا، مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہونے لگی ہے؟ کئی ماہ پہلے زرش اس کا ہاتھ پکڑے اپنی کیفیت بتا رہی تھی، اور وہ حیرت سا ساکن و صامت کھڑا سن رہا تھا۔ تب پہلی دفعہ اسے زرش کے وجود کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، آپ ناراض ہوتے ہیں تو لگتا ہے زندگی روٹنے لگتی ہے۔ سچ کہتی ہوں، آپ کے گھر نہ ہوں تو مجھے موت دکھائی دیتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے ناراض تھا۔
اس کی اور امی کی ہلکی سی بد کلامی ہو گئی تھی۔ قصور سراسر امی کا ہی تھا، مگر اس نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ پھر 3 دن تک وہ ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ چوتھے دن جا کر سما نے اسے منا رہا تھا تو وہ یہ سب کہہ رہی تھی، اور تب سمان احمد کو اپنا دل مکمل طور پر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے والہانہ پن پر دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ محبت کے احساس نے پورے وجود کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور تب پہلی دفعہ سمان احمد اس کی آنکھوں کے دمکتے ہیروں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ لمحہ اس کی کل زندگی بن گیا۔ وہ ہر لمحہ اس لمحے میں گزار رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر ان سبک ہاتھوں کی نرمی محسوس ہوئی تو بستر پر کانٹے ہو گئے۔ بعض اوقات جان بوجھ کر محبت سے دامن چھڑانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ بستر کے کراؤن سے سر ٹکاتے سمان احمد کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئیں۔ مگر مجھے اپنے گھر کو انتشار اور بد نظمی سے بچانے کے لیے بروقت ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ سینے پر ہلکے ہلکے انگوٹھے سے ضربے لگاتے سمان احمد نے سوچا، میرے لیے امی ابو دونوں اہم ہیں۔ کسی ایک کی برتری کے لیے کسی دوسرے کو ہرانا، وہ بھی صرف اور صرف اپنی خواہش کے لیے، کیا ساری زندگی میں اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر جی سکوں گا؟ سینے کے بائیں جانب درد کی ایک لہر اٹھی، مگر کمال ضبط سے سمان احمد برداشت کر گیا۔ شاید میں اپنے دل کے سامنے تو سرخرو ہو ہی جاؤں، مگر والدین کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے ہی رہوں گا، تو پھر کیا کروں؟ کروٹ بدلتے سمان احمد کو کسی پل سکون نہ تھا۔ زندگی میں آنے والے اولین لمحات کے رنگ مہکتے ہوئے رسیلے اور نشیلے تھے۔ تصور اتنا جاں فضاں تھا کہ وہ چاہ کر بھی نظریں چرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سرخ گلابی چہرہ، ہیروں کی طرح دمکتی آنکھوں کی لمبی سیاہ پلکوں کی معصوم لرزش، سرخ ملی سبک ہاتھوں کا پرجوش لمس، وہ کس کس رخ سے نظر چراتا؟ اس کا تو ہر انداز گھائل کر دینے والا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، زندگی کے میدان میں ہر لحاظ سے کامیاب و کامران، مگر اس مقام پر آ کر سمان احمد کو اپنی ساری ذہانت، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ رکھ کر ڈھیر محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نے ہر مقام پر اسے ایک نئے تجربے، نئے واقعے سے روشناس کیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ سے دل جس طرح الجھا ہوا تھا، وہ خود کو کہیں کھو کر بھولتا جا رہا تھا۔ وہ جو خود ناقابل تسخیر تھا، اب کسی اپنے کو اپنے لیے ناقابل تسخیر گردان رہا تھا۔ زریش کا دل میں یوں جگہ بنا لینا ایک انوکھے تجربے سے دوچار کر گیا تھا۔ رگوں پے میں ایک میٹھا درد سلگ رہا تھا۔ اس احمق سی، معصوم سی، کم عمر جذباتی لڑکی کی چاہ سمان احمد جیسے باہوش عقل مند انسان کو نئی الجھن سے دوچار کر گئی تھی۔ زندگی میں آنے والے یہ سوز عجیب اذیت سموئے ہوئے تھے، ایسی ڈور جس کا کوئی سرا بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل کرب سے عجیب طرح کی یاسیت و پژمردگی کا شکار ہو چکا تھا۔ ایسی یاسیت و اذیت بن کر رگوں پے کو چھیدتی چلی جاتی ہے، گھائل کر دیتی ہے۔ مسلسل کروٹیں بدلتے بدلتے ایک دم اٹھ بیٹھا، کمرے کی لائٹ روشن کی، سائڈ دراز سے اپنی گرے ڈائری نکالی۔ اس دن جب ظفر آیا تو اس نے اس دراز میں رکھی تھی، اور آج نکالی۔ بہت دنوں بعد سمان احمد اسے کھول رہا تھا۔ گرے جلد کو کھولتے ہوئے اس کے انداز میں بے پناہ عقیقت تھی، بہت والہانہ پن تھا۔ اس ڈائری میں جا بجا اس کے اولین جذبوں کے مہکتے گلاب رقم تھے۔ سفید گلابی کاغذ اس کے جذبوں کی شدتوں کے گواہ تھے، اس کے سچے جذبوں کی پاکیزگی کے امین تھے، اس کی نس نس میں بکھرے محبت کے امرت کے رازدان تھے۔ سمان احمد کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ بعض اوقات لفظ حقیقت کا روپ دھار کر انسان کو کس قدر اذیتناک دھوکے سے دوچار کر دیتے ہیں۔ دراصل یہاں سارا قصور اس کی سمجھ کا ہے۔ وہ تخیل کی پرواز سے نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرنے نکل جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہی ماحول، وہی جگہ، وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ لمحات بعض اوقات انسان کو دائمی غم سے بھی دوچار کر دیتے ہیں۔ نہ جانے سمان احمد کے مقدر میں کیا تھا، لیکن اس گرے ڈائری پر وہ اپنی ساری الجھنیں، ساری کلفتیں، سارے غم رقم کرتے کرتے ایک دم حال سے بے خبر پورے تخیل سے سیراب ہوتا چلا گیا تھا۔ یہاں آنے کا اس کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر خانہ پوری کو وہ آ گیا تھا۔ بہت سے ایڈیٹرز اور اخباری رپورٹرز آئے ہوئے تھے۔ وہ سب سے مل کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ویٹر اسے مشروب پکڑا گیا تھا۔ وہ ہولے ہولے سپ لے رہا تھا۔ ہیلو مسٹر شارق زمان۔ عقب سے آنے والی آواز پر وہ پلٹا، مگر ایک لمحے کو لگا کہ زمین آسمان گھوم گئے ہوں۔ قیامت کبھی یوں ہی بغیر بتائے آ جاتی ہے، کبھی بیٹھے بٹھا ہی انسان اذیتوں کے پہاڑ سہ جاتا ہے۔ وہ جس اذیت سے بھاگ رہا تھا وہ مسلسل اس کے تعاقب میں تھی۔ کس قدر وہ بچنے کی کوشش میں تھا،
लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामी से हमकिनार हो रही थी। शारिक ज़ुमान के अपने सामने नजर आने वाले नफूस कोई और न थे, बहुत जाने पहचाने चेहरे थे। वो तो इन चेहरों को बंद आंखों से भी अच्छी तरह पहचान सकता था, अब क्यों ना जानता। हेलो। शारिक ज़ुमान के लहजे में पहाड़ों की सी सख्ती सी। वो खा जाने वाली नजरों से अपने सामने वाले चेहरों को देख रहा था। वो इस वक्त जब्त की किस मंजिल पर था, काश कोई समझ सकता। यकीनन अच्छी तरह पहचान गए होंगे हमें, शारिक ज़ुमान साहब। शारिक ने सख्तियों के साथ अपनी मुठियां भींच लीं। वो अजियत और सब्र के जिस मुकाम पर था वो सिर्फ वही जानता था। उसके सामने खड़ा एहसान मंसूर इंतहाई खबासा से मुस्कुरा रहा था, और उसके साथ खड़ा वजूद अपनी हश्र सामानियों समेत शारिक ज़ुमान की गैरत को ललकार रहा था। बड़ी मुश्किल से शारिक ज़ुमान ने अपनी गैज़ व गज़ब वाली फितरत को इश्तियाल अंगेजी का लिबादा ओढ़ने से रोका था। एक सुलगती वहशियाना नजर एहसान मंसूर के साथ खड़ी शहवाना ज़ुमान पर डाली, जो अपने भड़कते चमकते वजूद के साथ आंखों को खीरा कर रही थी। बहुत अच्छे, बहुत जब्त से शारिक ज़ुमान ने खुद को बहरान के शदीद दबाव से निकाला था। आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था, बड़ा ज़बरदस्त है आपका मैगजीन। शहवाना ज़ुमान दिलचस्प नजरों से देख रही थी, मगर वो लापरवाही से एक सुलगती नजर डालकर दोबारा इधर मुतवज्जे नहीं हुआ। अलबत्ते एहसान मंसूर की बात पर शारिक की भवें तन गई थी। जबरदस्त की प्लीज वजाहत कर दें जरा। अपने आप को संभालना मुश्किल अमर जरूर था, मगर नामुमकिन नहीं था। वो इस पल एक नए तजर्बे से दो चार हुआ था, खुद पर काबू पा लेने के तजर्बे से, अपने बिफरे वहशी जज्बों को लगामे डाल लेने के तजर्बे से। बहुत ही खुश्क खुरदरा लहजा था। गुज़िश्ता दिनों आपके मैगजीन में शाये होने वाली रिपोर्ट की तारीफ कर रहा हूँ मोहतरम शारिक ज़ुमान। एहसान मंसूर इसी तरह चरके लगा रहा था। शारिक ज़ुमान को लगा जैसे उसका सारा जब्त बेरब्त होने को है। इख्तियार एकदम बेख्तियारी की कैफियत में ढलता चला गया था। शारिक ज़ुमान के लिए इस लम्हे अपने आप को संभालना मुश्किल होने लगा था। वो जहर भरी निगाहों से अपने मुकाबिल को देख रहा था, जो हंस कर कह रहा था, अरे शारिक ज़ुमान साहब, इनसे तो मुतारिफ करवाया ही नहीं आपको। ये शहवाना वही हैं जिनकी रिपोर्ट और तस्वीर आपके मैगजीन की जीनत बनी थी। मेरी तरह शहवाना को भी आपसे मिलने, आपको देखने का बड़ा इश्तियाक था। शोमे किस्मत की आज की तकरीब में मौका भी मिल गया। वैसे तारुफ की मोहताज तो नहीं, हमशीरा होती हैं आपकी। शारिक ज़ुमान को लगा जैसा सामने खड़ी शख्स ने उस पर खौलता हुआ पानी उंडेल दिया हो और वो जलने लगा हो। शट अप! वो एकदम फुनकारा। इर्द गिर्द लोग जमा न होते तो वो इस शख्स का मुंह तोड़ने में एक लम्हा न लगा था। बमुश्किल अपने उठते हाथों को काबू में रखे हुए था। अरे आप तो खफा हो गए, मुझे भी नहीं पता था। ये तो मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि आप शारिक ज़ुमान हैं, और मेरे वालिद ने बताया कि आप शहवाना के भाई हैं। यकीन माने बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शारिक ज़ुमान ने एक इश्तियाल अंगेज नजर डाली। वो शख्स मुस्कुरा रहा था। उसके साथ खड़ा वजूद दिलचस्पी से होंठों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रहा था। शहवाना ज़ुमान की मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। शट अप! मैं किसी शहवाना को नहीं जानता, समझे तुम? आइंदा मेरे सामने आने की कतई कोशिश न करना, वरना जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। सिर्फ हाथ उठाने की कसर रह गई थी। फुनकारते लबो लहजे में एकदम कहकर रास्ते में आने वाली हर शय को ठोकर मारते वो वहां से निकल आया। वो अपने पीछे एहसान मंसूर के मकरूह कहकहों की आवाज़ें बखूबी सुन रहा था। दिल चाह रहा था कि पलट कर जाए और एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर दोनों को ढेर कर दे। ये शहवाना ज़ुमान है। गाड़ी पार्किंग एरिया से निकालते हुए एहसान मंसूर की आवाज़ उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रही थी। वो कभी सोचता कि अगर जिंदगी में उसकी माँ का उससे सामना हो गया तो वो क्या करेगा। जब से शहवाना की रिपोर्ट मैगजीन में छपी थी, तब से वो मुसलसल इसी अजियत में था कि अगर उन माँ बेटी ने उसके ऑफिस में आकर राब्ता करने की कोशिश की तो वो दुनिया वालों को क्या जवाब देगा, कैसे उनसे अपने ताल्लुक से इनकार करेगा। और आज सरेआम एक भरी पूरी तकरीब में ये वाक़ हो चुका था। वो हज़ार ख्वाहिश के बावजूद ना तो एहसान मंसूर का गला दबा सका और ना ही शहवाना का मुंह तोड़ सका था। किस कदर तमस्कुराना लबो लहजा था एहसान मंसूर का। गाड़ी चलाते हुए वो सुलग भी रहा था। किसी भी चीज़ का होश न था, बस दिलो दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे, आंधियां सी उठ रही थी। वैसे तारुफ की मोहताज तो नहीं, हमशीरा होती हैं आपकी। गूंजती हथौड़े बरसाती ये आवाज़ उसके दिमाग की सारी सलाहियतें सलब करती जा रही थी। ये बेचारा शारिक है, इसकी माँ एक तवाइफ ज़ादी थी, इसके बाप से शादी की थी,
फिर शौहर को छोड़कर भाग गई, एक बेटा छोड़ गई, बच्ची को ले गई। माजी में कहे गए किसी के जुमले इसकी शरियानों को फाड़ देने के थे। गुज़िश्ता दिनों आपके मैगजीन से शाया होने वाली रिपोर्ट की तारीफ कर रहा हूँ मोहतरम शारिक जमान साहब। स्पीड से गाड़ी दौड़ाते उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एहसान मंसूर और शहवाना के चेहरे घूम रहे थे, और कोई चीज उसे नजर नहीं आ रही थी। शहवाना जुमान। गाड़ी चलाते उसने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारे थे। सामने से गाड़ी आ रही थी। रात के अंधेरे में कुछ भी वाजे नहीं हो रहा था। गमे गुस्से ने दिमागी सलाहियतों को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया था। शहवाना और एहसान मंसूर के अलावा उसे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इससे पहले कि वो घूमते व्हील को काबू में करता, सामने से आने वाली गाड़ी से उसकी गाड़ी बुरी तरह टकराई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। उसके बाद मुकम्मल खामोशी थी। वो घर लौटा तो अम्मी, अब्बू और रिमशा सामने ही बैठे दिखाई दिए। रिमशा को देखकर उसे शाम वाली ताईजान के यहाँ की जाने वाली हरकत याद आई, लेकिन हमीद साहब को देखकर वो नजरें झुका गया था। कहाँ थे तुम? अब्बू भी उसे देख चुके थे, इसलिए पूछा। हैदर के यहाँ गया हुआ था, सर झुकाए झुकाए जवाब दिया। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, लेकिन उसके बावजूद हमीद साहब बहुत सख्त थे। वो खिलाओ तो सोने करने वाला, मगर देखो शेर की निगाह से के कायल थे। रजा हमीद उनसे हमेशा बहुत खौफ रहता था। अगर उनके गुस्से की परवाह न होती तो अपने और इमशा के दरमियान मौजूद ताल्लुक को कब का तोड़ चुका होता। क्या कर रहे थे उसके साथ? उनका तफ्तीशी अंदाज था। अम्मी खामोश थी। उसने यूं ही नजर उठाई तो रिमशा जावेद के होंठों की जहरीली मुस्कुराहट उसे सुलगा गई। काम था एक, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। क्या काम था? उन्होंने फौरन पूछा। उसके साथ मिलकर कंप्यूटर पर एक असाइनमेंट तैयार कर रहा था। हमीद साहब ने गहरी नजर बेटे पर डाली। झुकी गर्दन और चेहरे के तासुर से वो कुछ अखस करके एकदम पुरसुकून हो गए थे। थोड़ी देर पहले जुबैदा बेगम ने उन्हें जो कंडीशन बताई थी वो खुद भी मुतफक्किर से थे। वो उनका इकलौता और लाडला बेटा था। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी गलत सोहबत का शिकार हो जाता तो इसीलिए वो उससे पूछगछ करने पर मजबूर थे। असाइनमेंट तैयार हो गई? उसे बैठने का इशारा करके उन्होंने पूछा। वो एक तरफ सोफे पर टिक गया। जी, संजीदगी से उसने जवाब दिया। रिमशा बेटे। हमीद साहब का रुख अब रिमशा की जानिब था। वो जो मुकम्मिल तवज्जो रजा हमीद की तरफ मबजूल रखे हुए थी, एकदम चौंके। जी फूफा जान। बेटा, अच्छी सी चाय पिला दो, बहुत तलब हो रही है, उन्होंने फरमाइश की। अभी लाई फूफा जान। वो फौरन वहां से चली गई। मैं इशा की नमाज अदा कर लूं, बहुत देर हो गई है। हमीद साहब ने जुबैदा बेगम को इशारा किया। वो कहते हुए उठे। रजा ने उन्हें लाउंज से निकलते देखा। हाँ तो बेचा जी, आपकी स्टडी कैसी जा रही है? रजा समझ गया अब्बू ने उससे बात करने के लिए रिमशा को यहाँ से भेजा है, और अम्मी भी इसीलिए गई हैं। वो एकदम मोहतात हो गया। जी बिल्कुल ठीक। उससे मोहतात नजरों से अब्बू के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। बिल्कुल सपाट चेहरा था। हमीद साहब को अपने तासुरात छुपाने में कमाल महारत हासिल थी। उनकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा कभी भी उनके चेहरे से नहीं लगाया जा सकता था। रजा नाकाम होकर टेलीविजन की तरफ देखने लगा, जिस पर कोई टॉक शो आ रहा था, मगर आवाज बंद थी। मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि तुम उलझे उलझे से परेशान रहने लगे हो। क्या बात है? हमीद साहब ने पूछा तो वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। जहन इस्तिराब का शिकार हो गया। वो कुछ पूछना चाहते, कुछ कहना चाहते हैं, वो समझ तो गया था, मगर बात इस मौजू पर होगी। वो हैरत से उन्हें देखने लगा। वो बराह रास्त रजा की आंखों में झांक रहे थे, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश में हो। रजा हमीद ने फौरन पलकें झुका ली। अंदर फैलने वाला इंतशार एकदम बढ़ा और बेचैनी हद से सवा हो गई। जी मैं समझा नहीं। अपने आप को यूं आश्कार होना उसे तो कतई गवारा न था। उससे चेहरे के उतरते रंगों को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर वो मजीद आश्कार होते गए। सारा सारा दिन और रात गए तक बाहर आवारागर्दियां करना, कोई बात करे या बुलाए तो काट खाने को दौड़ना, इन सब का मतलब मैं तुम्हें समझाऊं या तुम मुझे समझाओगे? वो सख्त खुरदुरे लहजे में पूछ रहे थे। उनका सख्त दो टोक कोई रियायत न देने वाला अंदाज देखकर रजा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। या अल्लाह, इस सोए हुए शेर को किसने जगा दिया? वो हमीद साहब को सिर्फ एक नजर देख पाया। वो गुस्से से घूर रहे थे। जी कोई बात नहीं। अंदर से दिल किसी तेज धार से काटा जाने लगा, मगर वो दिल की बात न कह सका। वो मर भी जाता तो किसी के सामने अपने दिल की बात आश्कार न कर पाता। तो फिर अपने आप को बदलो। मैं तुम्हें गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलते ना देखूं, वरना नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे।
पहले से भी ज्यादा गैस भरे अंदाज में वो उसे बावर करवा रहे थे। जी, वो और कह भी क्या सकता था। एहसास जिल्लत और हितक से उसका चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था। अम्मी और रिमशा को वो किसी खाते में नहीं लाता था, मगर अब्बू। तुम्हारे प्रोफेसर साहब से तुम्हारी पढ़ाई के मुतालिक मालूमात करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारी हर जायज़ ज़रूरत पूरी करता हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुकम्मल यकसुई और तवज्जो से अपनी स्टडी मुकम्मल करो। अगर तुम्हारा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा तो बहुत आसान हल है, पढ़ाई छोड़कर कारोबार संभालो। तुम्हें भी पता चले पैसा कमाना किसे कहते हैं। मगर ये फैसला करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हारे जैसे लड़के को काम के नाम पर सिर्फ मेहनत मजदूरी ही करने को मिलेगी और कुछ नहीं। हमीद साहब उसे भिगो भिगो कर मार रहे थे और वो सर झुकाए उनकी लानत मलामत सुन रहा था। उसे मुसलसल सर झुकाए देख कर उन्होंने मजीद गुस्से से और डांट कर कहा, सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? जी, फंसी फंसी आवाज में रजा ने कहा। हमीद साहब को भी एहसास हुआ कि वो उसे अच्छा खासा बेइज्जत कर चुके हैं। थोड़ा सा धीमे पड़े। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की आसाइश और सुकून के लिए। अगर तुम पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दोगे तो सोचो तुम्हारे हाथ क्या आएगा। आज जिन बातों को तुम लापरवाही कम उम्री की बदौलत नहीं समझ पाओगे, कल को एक बहुत बड़े नुकसान की तरह तुम्हें निगलने को बेताब होंगी। इस उम्र में भटकने वाले सारी उम्र पछताते हैं। दिल लगाकर पढ़ाई करो। जो भी मसला है मुझे बताओ, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारे तमाम मसले को हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। जो भी परेशानी है मुझसे कहो या फिर अपनी माँ को बताओ। कल से तुम नवाज की एकेडमी में रोजाना जाया करोगे। पहले कॉलेज और उसके बाद नवाज के पास रहोगे। मैं उससे बात कर लूंगा। खबरदार दोस्तों के साथ घूमने फिरने की जरूरत नहीं। डांटते हुए वो उससे मोहब्बत प्यार से कह रहे थे। जी अच्छा। रजा इस कदर इज्जत अफजाई पर धुआं धुआं चेहरे के साथ उनको देखकर नजरें झुका गया। इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। रजा की इस कदर इज्जत अफजाई पर, सादत मंदी पर उन्हें भी उसका ख्याल आया तो सारा रोब व दबदबा एक तरफ डालकर मोहब्बत से उसे अपने पास आकर बैठने को कह रहे थे। रजा आहिस्तगी से उठा और खामोशी से चलता हुआ उनके पास जा बैठा। उन्होंने बहुत शफकत और मोहब्बत से उसे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। देखो बेटा जी, ये जो उम्र होती है ना, बहुत अजीब सी होती है। इस उम्र में हर चमकती चीज़ सोना महसूस होती है। बहुत संभल संभल कर कदम उठाना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारी ज़रा सी लापरवाही की नज़र हो जाए। अगर कोई बात हुई है मुझसे या अपनी माँ से, कोई गिला शिकवा है तो बेटा जी हमें बताओ। ये रिश्ते दुख सुख बांटने ही का तो नाम है। बाजू के हिसार में लिए बहुत प्यार और मोहब्बत से वो कह रहे थे। कुछ पल पहले दिखाई देने वाले डांटते डपटते हमीद साहब का कहीं नामो निशान नहीं था। रजा का दिल उनकी अपनायत से लबरेज होने लगा। दिल में आई कि कह दे, मुझे नवेरा चाहिए, हर हाल में चाहिए और कुछ भी नहीं। मगर शर्म हया ने जुबान पर ताले डाल रखे थे। अपनी और नवेरा की उम्रों के तजाद ने उसे शशोपंज में मुब्तला किया हुआ था। कोई बात नहीं है, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो उसके जवाब के मुंतजिर थे। कुछ तो कहना ही था, बस यही लफ्ज सूझे सो कह दिया। शाबाश, मुझे उम्मीद है तुम आइंदा में शिकायत का मौका नहीं दोगे। उसका कंधा थपथपाते उन्होंने भी आज के लिए इतनी ही डोज काफ़ी समझी थी। जुबान से वो उसे समझा चुके थे। बाकी का काम वो उसकी निगरानी करके सर अंजाम दे लेंगे। उन्हें पता था रजा उनसे अच्छा खासा डरता है। उनका जबान से समझा देना ही काफ़ी होगा। नमाज पढ़ते हो? दोबारा टीवी ऑन करके उन्होंने पूछा। रजा को शर्मिंदगी ने आ घेरा। कभी कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, उन्होंने नसीहत की। रजा ने इस बात में सर हिला दिया। उस दौरान रिमशा चाय की ट्रे उठाकर चली आई। रजा ने सर उठाकर उसे देखा। वो ट्रे सेंट्रल टेबल पर रख रही थी। रजा ने नागवारी से रिमशा पर एक नज़र डाली। उस लम्हे उससे भी उसे देखा। एहसास से बरतरी, फतह, सब कुछ अपने इख्तियार में होने का गुरूर। क्या कुछ नहीं था रिमशा जावेद की आंखों में। वो बस इसी से हार जाता था। अब भी यही हुआ था। अब्बू के इतने लंबे लेक्चर पर भी उसके अंदर की तिलमिलाहट भरपूर अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। रजा हमीद को अपना पूरा वजूद जहरीला होता महसूस हुआ। रिमशा जावेद, मुझे तुम यूं इश्तिहार बनाकर अच्छा नहीं कर रही। गिन गिन कर बदले लूंगा मैं तुमसे। वो अंदर ही अंदर गुस्से से करह गया। वो एक अलामती मलामती गुस्से भरी निगाह डालकर उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता अब्बू ने पूछा।
وہ کلس کر رہ گیا اپنے کمرے میں۔ رمشا ابو کو چائے کا کپ دے رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر چائے پیو، کبھی ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کر دو باتیں کر لیا کرو، اور کچھ نہیں تو کم از کم موڈ ہی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بندے کا آپس میں محبت و یگانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسے پھر سمجھانے لگے۔ رضا کو لگا جیسے ابو کی بات نے اس کے اٹھتے قدموں میں زنجیر ڈال دی ہو۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ وہاں سے نکل نہیں پایا۔ رمشا جاوید سے ہزارہ نفرت کے باوجود اسی کے ہاتھ کی بنی چائے پینے پر مجبور تھا۔ وہ اذیت سے دل محسوس کر ابو کے ساتھ دوبارہ بیٹھ گیا۔